روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، قرآن کو، نوافل کو، تہجد کو، ذکر اذکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ تو میرا غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو جو چیزیں اسلام میں واجب کی ہوئی ہیں، جو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، جیسے نماز اور ایسے ہی روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لازم ملزوم کی ہوئی ہیں، جیسے نفلی عبادت اللہ نے حکم دیا ہوا کرنے کے لیے، فرضی عبادت کا حکم دیا ہوا اللہ نے کرنے کے لیے، ایسے ہی بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ کیا ہے؟ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت ہے، دونوں قسم کی عبادت ہے۔ ایک عبادت ہے جو بدنی، ہم بدن کے ذریعے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور دوسری عبادت ہے مالی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہم اپنا مال خرچ کر کے ہم اللہ کے یہاں پر قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا تھا، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے دن کے اندر روزہ رکھا، یہ ہماری بدنی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے ہماری۔ اور ایسے ہی ہم نے رات کا قیام کیا، تراویح پڑھی، تو یہ ہماری بدنی عبادت ہے۔ اور ہم نے زبان سے تلاوت کلام اللہ کیا، تو یہ ہماری کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ ذکر اذکار کیا، بدنی عبادت ہے۔ اور ایسے ہی ہم نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، جو بھی ہم نے کسی قسم کی کوئی نماز پڑھی، چاہے وہ فرائض میں تھی، چاہے وہ نوافلہ میں سی تھی، یہ ہماری بدنی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ تم مالی عبادت بھی کرو۔ کیا کرو؟ مالی عبادت بھی کرو۔ تو بدنی عبادت، جیسے بدنی عبادت میں کچھ عبادتیں جو ہیں یہ فرض ہیں، اور کچھ عبادتیں جو ہیں واجب ہیں، اور کچھ عبادتیں جو ہیں یہ نوافلہ ہیں، ایسے ہی جو مالی عبادت ہے، مالی عبادت کے اندر بھی کچھ عبادت ایسی ہے جو نوافل ہے، اور کچھ عبادت ایسی ہے جو مالی عبادت ہے وہ فرض ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایسے ہی صدقہ فطر کیا ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، اب روزہ دار سے انسان کو زبان سے خطا ہوتی ہے، زبان سے غلطی ہوتی ہے۔ ایک تو گناہ وہ ہوتے ہیں روزہ دار کے لیے جو روزہ دار انسان رکھتا ہے، تو روزہ دار ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ جیسے زنا ہے، چوری ہے، اور ایسے ہی سود ہے، یا دیگر مطلب جیسے کھانا پینا ہو گیا دن کے اندر، یا اور اب ایسے کوئی جو حلال کام تھے اب روزہ رکھا اس نے، اس کے لیے وہ حرام ہو گئے، ان کاموں سے وہ بچ جاتا ہے۔ مگر ان کاموں سے وہ بچتا نہیں ہے، کس سے؟ زبان کی خرابی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، اس سے وہ بچ نہیں۔ بشر ہے، آخری زمان ہے، آخری زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر وہ تقوی نہیں ہے، یا پہلے زمانے والوں کی بھی ہو تو یہ تو پہلے زمانے سے بھی کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ پہلے زمانے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی نے مشروع کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہے کہ بھائی ہم سے زبان سے خطا ہوگی، لغزش ہوگی، روزے کے اندر فرق آ گیا، آنکھ سے خطا ہوگی تو روزے کے اندر کیا آ گیا؟ فرض آ گیا۔ ایسے ہی کان سے غیبت سن لی تو روزے کے اندر کیا ہوگی؟ کمی آ گئی۔ ایسے ہی کہ ہم نے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، یا ہم نے دیگر کوئی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے روزے کے اندر کمی پیشی واقع ہو گئی، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی ایسے ہی روزہ بھی ہے، تاکہ ایسے ہی صدقہ فطر بھی ہے، تاکہ تمہارے روزوں کے اندر جو کمی پیشی ہوئی ہے وہ کمی کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو اب صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزوں کو بالکل مزین بنانا ہے، اپنے روزوں کو بہترین بنانا ہے، اپنے روزوں کو جیسے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ کپڑے کو دھوتا ہے، اس کو پریس مارتا ہے، اس کی کریز بناتا ہے، اس کو بالکل درست کرتا ہے، تو ایسے ہی روزے کو بھی کیا کرنا ہے؟ مزین کرنا ہے، روزے کو بھی کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے روزہ رکھا ہے، بدنی عبادت ہم نے کی، مالی عبادت کے ذریعے اب اپنے روزے کو ایسا بالکل صاف و شفاف کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا روزہ مزین ہو جائے، ہمارا روزہ بہترین ہو جائے، ہمارا روزہ کیا ہو جائے؟ خوبصورت روزہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو۔ تو صدقہ فطر ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے۔
चाहे मर्द है वो चाहे औरत है, तो सदका फितर इसने अदा करना है। तो सदका फितर जो अदा करना है ये सदका फितर इंसान ने, चाहे ये शुरू रमजान में कोई दे दे, अब तो आखिर रमजान चल रहा है, तो सदका फितर ईद की नमाज अदा करने से पहले देना जरूरी और लाजमी है। अगर कोई शख्स ईद की नमाज पढ़ कर सदका फितर देगा तो वो सदका फितर नहीं रहेगा, वो सदका नवाफिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदका नवाफिला हो जाएगा, वो सदका नवाफिला में दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए हर एक इंसान को सदका फितर ईद की नमाज से पहले बल्कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले अदा कर देना चाहिए। ये उन गरीब गुरबा मसकीन के लिए होता है जिनको माल की कमी होती है, जिनके पास माल की फरमानी नहीं होती है, उनके बच्चे हैं, वो खुद हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, ताकि वो भी ईद के ऊपर अपनी खुशी मना सके, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, या दीगर जो भी उनकी कोई ज़रूरियत है उन ज़रूरत को वो पूरा कर सके। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स को चाहिए कि वो अपना सदका फितर ईद से पहले ही अदा करे। तो अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि भाई सदका फितर हम किसको देंगे, तो सदका फितर हमने मुसलमान को देना है। किसको देना है? मुसलमान को देना है, मसकीन को देना है, गुरबा को देना है, किसी मुख्ताज को देना है, किसी फकीर को देना है, भाई जो जरूरतमंद हो उसको देना है। और बालिग बच्चा जो है उसके बाप के जिम्मे उसका सदका फितर नहीं है। जो बालिग है वो अपना सदका फितर खुद दे सकता है, अगर बाप दे दे तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही बीवी जो है तो बीवी का सदका फितर शोहर के ऊपर वाजिब नहीं है। अगर ये माल वगैरह इस वक्त ऐसे, क्योंकि हमारी आदत ये है कि औरतें हमारी यहाँ काम तो करती नहीं है, उनके पास कोई काम काज नहीं होता, उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं होते कि जो ज़रिया माश उनके पास पहुँच सके, तो अब उनकी तरफ से देना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो औरतें जिनके पास अपना ज़रिया माश है, यानी कि वो अपना माल मता कमाती हैं, तो उस सूरत में उनको अपना सदका फितर खुद देना चाहिए। क्योंकि ये एक कपड़ा मैंने पहना हुआ है ना, मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, अब मेरे तन पे, मेरे बदन में ये कपड़ा हुआ है, तो अब देखो कि भाई मुझे इस कपड़े को खुद ही साफ करना है ताकि ये मेरे लिए जीनत बन सके। कपड़ा इंसान किसके लिए पहनता है? एक सतर के लिए, दूसरा जीनत के लिए। कपड़े के 2 मकसद हैं, एक क्या है? सतर है, वही सतर छुप गया, दूसरा जीनत है, इससे इंसान खूबसूरत मुज़य्यन लगे। ऐसे ही मेरे तन पे है, तो अब मेरे पास अगर वसत है, मेरे पास ताकत है, तो मुझे सदका फितर खुद अपना अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह के बारगाह इलाही के अंदर मेरा ज़ाती पैसा जाए और मेरा रोज़ा जो है ये मुज़य्यन हो जाए। अच्छा, दूसरी ये गलत फहमी ये लोगों के अंदर बन चुकी है कि कोई बीमार है वो सदका फितर उठा के उसके मुताबिक वो दे देता है। एक सदका फितर जो है एक बीमार के अतबार से वो देते हैं, ये कतई जायज़ नहीं है, याद रखना। सदका फितर बीमार की तरफ से फिदिया वो अदा करेगा वो बीमार है जिसकी हालत सेहत की तरफ आने की कोई गुंजाइश, कोई उम्मीद नहीं है। जैसे कि एक बहुत बुजुर्ग इंसान है, यानी बूढ़ा इंसान है, उसकी उम्र उस दर्जे इंतहा तक पहुंच चुकी है, इसके यानी कि सेहत की तरफ आने के, इसकी सेहत तंदुरुस्त होने के, यानी कि ये आप ठीक होने के इसके कोई इम्कान नहीं है। बस ये लग रहा है कि ये आज या कल का मेहमान है या परसों का मेहमान है, ये गुजर जाएगा, इसको रूह परवाज कर जाएगी, यानी कि कोई भी इम्कान नहीं है हालत सेहत की तरफ इसके आने के। तो इसका सदका फितर जो है इसकी तरफ से फिदिया देना जायज है। क्या हो गया भाई, मसला बन गया? तो क्या है, तो इसकी तरफ से क्या फिदिया, इसकी तरफ से फिदिया दे सकते हैं। एक सदका फितर कितना? एक सदका फितर जो है इसकी तरफ से फिदिया दे सकते हैं। तो जो हामिला मस्तूरात हैं उनका भी लोग उठाते हैं और फिदिया दे देते हैं। हामिला मस्तूरात जो है, किसी के पेट में बच्चा है, उसकी तरफ से भी फिदिया नहीं दे सकते, सदका फितर उसकी तरफ से भी फिदिये की सूरत में अदा नहीं कर सकते। दूध पिलाने वाली ऐसी मस्तूरात हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनकी तरफ से भी वो अपनी तरफ से क्या करती हैं, तो फिदिया अदा कर देती हैं कि हमने रोजे नहीं रखे, हम दूध, ठीक है, उनको छुटकारा था दूध पिलाने वाली को, हामिला को, ऐसे ही मुसाफिर को, और ऐसे ही कोई बीमार इंसान है। तो ये 4 किस्म के लोग जो थे जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत थी रमजान के अंदर, कि भाई अगर तुम सफर में हो या बीमार हो या दूध पिलाने वाली हो या हामिला हो, तो अब ये जो 4 किस्म के लोग हैं तो तुम्हें ठीक है इजाजत थी कि रमजान मुबारक के महीने के अंदर तुम्हें परेशानी है, रोजा नहीं रख सकते हो, मगर बाद में इनको रोजे के बदले रोजा रखना है, फिदिया नहीं देना है। याद रखना ये मसला है। ये क्या है? ये मसला है, इनको फिदिया नहीं देना है, इनको रोजे के बदले रोजा ही रखना है।
فدیہ اس شخص کا دیا جائے گا جس کا بالکل امکان ہی نہ ہو کہ اب یہ تندرستی کی طرف آئے گا، اب اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، اب یہ بیمار تھا اب یہ واپس حالت صحت کی طرف آ جائے گا، یہ شخص جو ہے اس کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، کیونکہ پتہ ہے، علم ہے کہ بھائی ایسا بیمار ہے اب یہ اٹھنے والا نہیں ہے، ایسا شیخن کبیرہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخن کبیرہ۔ یا کوئی ایسا بیمار ہو جیسے کہ بھائی جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی اب یہ جوان ہی ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بھائی یہ تو اب لاعلاج ہو گیا، اس کا کوئی علاج قابل قبول نہیں ہے۔ اب تو وہ آدمی جو تھا وہ کھانا پینا اس کے لیے مضر تھا کہ بھائی کھانا پینا بند کریں گے مضر بن جائے گا، اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، تو اس کو ڈاکٹر، کوئی ایسا ڈاکٹر جو اسلامی ڈاکٹر ہو، جو تقویدار ڈاکٹر ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کو شریعت کا علم ہو، ایسا ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی ہاں اس کے لیے اب یہ جو چیز ہے کہ اب یہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا، اس شخص نے روزے نہ رکھے ہو وہ بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ بھائی صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر آپ کتنا دینا ہے؟ تو صدقہ فطر جو ہے یہ جو نصاب میں داخل ہیں، جن کے پاس مال، اللہ نے جن کو مال دیا ہوا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، ان کے لیے 3 آپشن ہیں، ایک تو 750 کا ہے، اور ایک 900 کا ہے، اور ایک 1100 کا ہے۔ 750, 900، 1100 کے اعتبار سے یہ صدقہ فطر اپنا ادا کریں۔ اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، ہم دکان پہ جائیں گے، ریڈی میڈ کی دکان پہ جائیں گے، کریانے کی دکان پہ جائیں گے، جوتوں کی دکان پہ جائیں گے، جولری کی دکان پہ جائیں گے، تو ہم 500 والی 250 والی چیز کو، 300 والی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو صدقہ فطر دیا جا رہا ہے یہ اللہ کے یہاں پر دیا جا رہا ہے قبول کرنے کے لیے، آخرت کا ذریعہ ہے۔ اس کو کیا انسان کہے گا کہ بھائی میں ردی مال دوں، کم کوالٹی کا دوں، تھوڑا دوں؟ یہ چاہے گا انسان، جو عقل مند اور ہوشیار انسان ہوگا وہ کہے گا کہ میں اپنے لیے ڈپازٹ کر رہا ہوں اللہ کے پاس، تو میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین مال دوں۔ ہاں اگر کوئی بیچارہ متوسط درجے کا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، کم مال ہے، وہ غریب ہے، بھائی اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، تو اس کے لیے جو صدقہ فطر ہے وہ 65 روپے مقرر ہوا ہے۔ کتنا مقرر ہوا ہے؟ 65 روپے مقرر ہوا ہے۔ تو وہ 65 روپے کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے، جتنے بھی آدمی گھر کے اندر ہو۔ اگر کوئی مسافر ہے، وہ مسافر کسی جگہ پہنچ گیا، جیسے یہاں پر ابھی کام کرنے والے لوگ آتے ہیں باہر سے، اب یہ مزدور طبقہ ہو یا دوسرا تیسرا کوئی بھی طبقہ ہو، اب جو یہاں پہ آئے ہیں، جہاں پہ ریٹ جو نکلے گی، جس ریٹ سے، جیسے 65 روپے کے اعتبار سے ایک عام آدمی کا صدقہ فطر نکلا ہے 750، اس سے تھوڑا زیادہ نکلا ہے 65 سے، اس سے 750 سے اوپر تھوڑا زیادہ 900 روپے ہے، 900 سے زیادہ تھوڑا 1100 روپے ہے۔ تو جس کی جتنی استطاعت ہو اس کے اعتبار سے اللہ کو راضی، یہ کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ صدقہ فطر دے کے کسی جس کو دے گے اس کو راضی نہیں کرنا ہے، یہ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے کر کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، مجھے دعا میں یاد رکھنا، کیونکہ زکوٰۃ جو مال انسان ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ کا مال ادا کیا، یہ اللہ کا مال تھا۔ یہ کس کا مال تھا؟ یہ اللہ کا مال تھا۔ اس کا تھوڑی تھا یہ کہے گا اس کو دعا کرنا، یہ کہے گا اس کو دعا کرنا میرے لیے، اس کا کیا اس میں حق بنتا ہے؟ یہ تو اس نے اپنے مال کو پاک کیا۔ ایسے ہی صدقہ فطر جب روزوں کے اندر لغزش ہوگی، گناہ ہو گیا، کانوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، آنکھوں سے، دل سے کوئی بھی انسان کو لغزش پہنچ گئی، اب اس نے خطا کی تھی، اب یہ اس کے بدلے میں ادا کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہ آپ کو میں نہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ